کبھی آپ نے سنا ہے کہ صرف ایک ڈیم، صرف ایک پانی کا ذخیرہ کسی قوم کو غلامی سے نکال کر غیرت، طاقت اور خود مختاری کی طرف لے جا سکتا ہے؟ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے، برکینا فاسو کی حقیقت، جہاں ایک نوجوان سپاہی نے بندوق کے زور سے نہیں، خدمت کے جذبے سے اپنی قوم کو وہ کچھ دے دیا جو اسے صدیوں سے نہ ملا تھا: روشنی، پانی اور وقار۔ یہ کہانی ہے ابراہیم تراورے کی، یہ داستان ہے نئی روشنی کے سفر کی۔ تیار ہو جائیں، کیونکہ یہ ویڈیو صرف خبر نہیں، انقلاب کا اعلان ہے۔ ناظرین، اگر ہم برکینا فاسو کی حالیہ تاریخ پر ایک نظر ڈالیں تو ہمیں ایک ایسی قوم نظر آتی ہے جو دہائیوں سے بدامنی، غربت اور بنیادی سہولیات کی شدید کمی کا شکار رہی ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں سورج تو روز طلوع ہوتا ہے، لیکن گھروں میں بجلی کا بلب شاید ہی کبھی جلتا ہو، جہاں سکول ہیں مگر پنکھے نہیں، اسپتال ہیں مگر وینٹیلیٹرز نہیں، کیونکہ بجلی ہی موجود نہیں۔ برکینا فاسو کی 70% سے زائد آبادی ابھی تک بجلی جیسی بنیادی سہولت سے محروم ہے۔ شہری علاقوں میں کبھی کبھار چند گھنٹوں کے لیے روشنی آ جاتی ہے، لیکن دیہی علاقوں میں لوگ بجلی کو صرف ایک خواب سمجھتے ہیں۔ فصلیں پانی نہ ملنے کی وجہ سے تباہ ہو جاتی ہیں، کاروبار سنسان پڑے ہیں، اور نوجوان روزگار کی تلاش میں ملک چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جب رات ہوتی ہے تو اندھیرا صرف گھروں میں نہیں چھاتا، خوابوں پر بھی چھا جاتا ہے۔ بجلی کی اس قلت کا سب سے بڑا اثر معیشت پر پڑتا ہے۔ ملک میں چھوٹی صنعتیں بند پڑی ہیں، فیکٹریاں ویران ہیں، اور کسان مہنگے پیٹرول سے چلنے والے پمپوں سے کھیتوں کو پانی دیتے ہیں، جو نہ صرف مہنگے ہیں بلکہ غیر مستحکم بھی۔ توانائی کے متبادل ذرائع نہ ہونے کے برابر ہے، اور جو تھوڑی بہت بجلی دستیاب ہے وہ یا تو ڈیزل جنریٹر سے حاصل کی جاتی ہے یا ہمسایہ ممالک سے مہنگے داموں خریدی جاتی ہے۔ اسی سنگین صورتحال میں ابراہیم تراورے نے نہ صرف مسائل کو پہچانا بلکہ ان کا حل بھی تلاش کیا۔ ان کا کہنا تھا، جب ہمارے پاس سورج ہے، ہوا ہے، پانی ہے، جب ہمارے پاس جذبہ ہے، ایمان ہے، قربانی ہے، تو ہم محتاج کیوں ہیں، ہم غلام کیوں ہیں؟ اور یہی وہ سوچ تھی جس نے جنم دیا گرینڈ برکینا واٹر اینڈ پاور ڈیم کو۔ ناظرین، یہ کوئی عام انفراسٹرکچر منصوبہ نہیں، یہ زندگی بچانے والا مشن ہے، کیونکہ جہاں بجلی نہیں ہوتی وہاں صرف اندھیرا نہیں ہوتا، مایوسی، غربت اور جہالت بھی بسیرا کرتی ہے۔ اور انہی اندھیروں کو مٹانے کے لیے ابراہیم تراورے نے میدان سنبھالا۔ انہوں نے وزارت توانائی، پانی اور دفاع کے چند قابل ترین نوجوان ماہرین کو اکٹھا کیا۔ شروع میں اس منصوبے کو پروجیکٹ ایکس کا خفیہ نام دیا گیا۔ فائلیں خفیہ رکھی جاتی، نقشے ہاتھوں سے منتقل ہوتے، اور اجتماع ہمیشہ رات کو بند کمروں میں ہوتے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ابراہیم کون سا خواب بن رہا ہے۔ پہلے مرحلے میں ماہرین کو افریقی صحرا کے مختلف علاقوں میں بھیجا گیا تاکہ یہ تحقیق کی جائے کہ ایسا ڈیم کہاں بنایا جا سکتا ہے جو کم وسائل سے زیادہ فائدہ دے۔ کئی ماہ کی تحقیق کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ شمالی برکینا فاسو میں ایک قدرتی گہرا نچلی علاقہ موجود ہے جہاں اگر پانی جمع کیا جائے تو ایک محفوظ اور پائیدار ذخیرہ آب بنایا جا سکتا ہے۔ اسی دوران ابراہیم نے اس منصوبے کا نیا نام رکھا، نیو ریور آف فریڈم، کیونکہ یہ صرف بجلی کا نہیں، آزادی، خود مختاری اور غیرت کا منصوبہ تھا۔ ابراہیم جانتے تھے کہ جیسے ہی دنیا کو اس خواب کی خبر لگے گی، بہت سی طاقتور طاقتیں اور ادارے اسے روکنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ایک خود مختار افریقی ملک جو پانی اور بجلی میں خود کفیل ہو جائے، وہ ان کے لیے خطرہ ہے۔ اسی لیے ابتدا میں اس منصوبے کو قومی دفاعی راز کا درجہ دیا گیا۔ تعمیراتی نقشے فوجی اڈوں میں رکھے گئے، اور جہاں ڈیم بننا تھا اس زمین کو اسٹریٹجک سیکیورٹی زون قرار دیا گیا۔ صرف اسپیشل فورسز کو وہاں رسائی حاصل تھی۔ ماہرین کے مطابق یہ ڈیم 1600 میٹر لمبا اور 160 میٹر اونچا ہے، یعنی کوئی 50 منزلہ عمارت جتنا بلند۔ یہ کوئی عام بند نہیں بلکہ رولر کمپیکٹڈ کنکریٹ گریوٹی ڈیم ہے، وہی طرز تعمیر جو دنیا کے سب سے طاقتور ڈیمز میں استعمال ہوتی ہے۔ اس ڈیم کے پیچھے بننے والا ریزروائر 60 ارب کیوبک میٹر پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی اتنا کہ پورے ملک کو کئی سال تک مستقل پانی فراہم کیا جا سکے۔ اس کے اندر 12 جدید فرانسیسی ٹربائنز نصب کی جا رہی ہیں جو ہر سال تقریباً 5000 میگا واٹ بجلی پیدا کریں گے، یعنی برکینا فاسو کی موجودہ مجموعی پیداوار سے 2 گنا زیادہ بجلی ہوگی، وہ بھی سستی، مستقل اور اپنے ملک کی پیدا کردہ۔ 2 پاور سٹیشنز، ایک بائیں طرف اور ایک دائیں طرف، تاکہ اگر کسی طرف مرمت ہو تو دوسری طرف سے بجلی کی فراہمی جاری رہے۔
यानी दोहरा निजाम, बिना किसी ताअतुर के रोशनी हर जगह पहुंचे। ये डैम सिर्फ बिजली नहीं बल्कि ज़रई, सनती और बरामदी इनकलाबात का मरकज़ भी है, क्योंकि जब बिजली सस्ती और मुस्तकिल हो, फैक्ट्रियां दिन रात चलती हैं, किसान खेतों को सैराब करते हैं और नई इंडस्ट्रीज जन्म लेती हैं। डैम के अंदर स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जा रहा है, जिससे पानी का बहाव, टेम्परेचर और प्रेशर खुदकार तौर पर मॉनिटर होगा, यानी इंसान की मुदाखलत कम, गलती का इम्कान तकरीबन सिफर। और नाजरीन याद रखें, जिंदगी की असल रोशनी पानी है। बदकिस्मती से बर्किना फासो के किसान हमेशा बारिश के मोहताज रहे। कभी बारिश ना आई तो फसलें जल गईं, कभी आई तो तूफान बन के खेत बहा ले गई। लेकिन अब इब्राहिम ट्राओरे के इस अजीम डैम ने इस रिवायत को तोड़ने का अज़्म कर लिया है। ये सिर्फ एक डैम नहीं बल्कि नई नहरों, आबपाशी निज़ाम और सब्ज इनकलाब की बुनियाद है। डैम से पानी पूरे मुल्क में मुनज़्ज़म तरीके से फैलाने के लिए हुकूमत ने ग्रीन रिवर प्रोजेक्ट शुरू किया है। लाखों हेक्टर बंजर जमीन को काबिले काश्त बनाया जाएगा। जहां कभी सिर्फ रेत थी, वहां अब गंदुम, चावल, सब्जियां और फल उगेंगे। पानी की तरसील के लिए हुकूमत ने मॉडर्न ड्रिप इरिगेशन और स्मार्ट स्प्रिंकलर सिस्टम्स मुतारिफ कराए हैं, वही टेक्नोलॉजी जो इसराइल जैसे ममालिक इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब अफ्रीकी सहरा भी इसी तरक्की से फायदा उठाएगा। ये मंसूबा सिर्फ जमीन को सरसब्ज बनाने का नहीं, किसान को बावकार बनाने का भी है। हुकूमत ने ऐलान किया है कि हर रजिस्टर्ड किसान को सब्सिडी पर बीज, खाद और सोलर वाटर पंप फराहम किए जाएंगे। वो दिन दूर नहीं जब बर्किना फासो सिर्फ खुराक में खुद कफील नहीं बल्कि खुराक बरामद करने वाला मुल्क बनेगा। और सबसे अहम बात, जब खेतों में पानी होगा तो देहातों से हिजरत नहीं होगी। नौजवान शहर नहीं छोड़ेंगे बल्कि अपने खेतों में काम करेंगे। बेरोजगारी कम होगी, गुर्बत खत्म होगी और कीमतें मुस्तहकिम रहेंगी। इसी के साथ हुकूमत ने ज़रई तरबियती मराकज़ कायम करने का ऐलान किया है, जहां किसानों को मॉडर्न टेक्निक सिखाई जाएगी ताकि वो सिर्फ रिवायती काश्तकार नहीं बल्कि ज़रई माहिर बन जाएं। लिहाजा वो वक्त दूर नहीं जब बर्किना फासो का सब्ज परचम खेतों के दरमियान लहराएगा, जब दुनिया अफ्रीका को सिर्फ मोहताज नहीं, मेहनतकश और खुददार समझेगी। नाजरीन, ये सिर्फ एक डैम की कहानी नहीं, ये एक ख्वाब की ताबीर, एक कौम की जद्दोजहद और एक लीडर के जज्बे की दास्तान थी। एक ऐसा लीडर जिसने बंदूक से इक़्तिदार लिया, लेकिन कलम, खिदमत और इखलास से कौम को फतह किया। अब सवाल आपसे है, क्या आप समझते हैं कि इब्राहिम ट्राओरे का ये मंसूबा वाकई बर्किना फासो को बदल देगा? क्या वो दुनिया को ये साबित कर सकेगा कि अफ्रीका मोहताज नहीं, खुद मुख्तार हो सकता है? या ये सब सिर्फ एक खुशफहमी है जो वक्त के साथ मांद पड़ जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम आप तक अफ्रीका, इस्लामी दुनिया और दुनिया के उन कोनों की सच्ची और अनकही कहानियां लाते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। क्योंकि नाजरीन, जहां अंधेरे हों वहां रोशनी तब आती है जब कोई सवाल उठाए, कोई ख्वाब देखे और कोई आवाज़ बने।